پاپ کارن ٹائم کی جانب سے خوش آمدید ویورز۔ کورلوس عثمان کی یہ ایپیسوڈ دیکھی، بہت مزہ آیا۔ امید کے مطابق اسی طرح ایکشن اور سسپینس سے بھرپور تھی۔ ایک طرف تو ملعون خاتون اور اس کے والد عمر بے کی من مرضی، تو دوسری طرف نکولا کی ان کو اپنے ساتھ ملانے کی چال۔ عمر بے اور ملعون خاتون کی بار بار دہرائی گئی غلطیوں پر عثمان بے ہی نہیں، دیکھنے والوں کو بھی طیش آ رہا تھا۔ عثمان بے کو ایکشن میں دیکھ کر جہاں مداح خوش ہوئے، وہیں ان کے ساتھیوں کی شہادت پر غمزدہ بھی ہوئے۔ کہانی میں اتنا ایکشن اور سسپینس اور اسی دوران غنچہ خاتون اور بوران الب کی شادی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، اور ساتھ ہی توگائے کا کالا سایہ ان کی خوشیوں پر منڈلاتا ہوا نظر آیا۔ کیا واقعی ملعون خاتون اور عمر بے عثمان بے کے خلاف تلواریں نکال کر اگلے ایک ساتھ میں لڑتے نظر آئیں گے؟ کیا غنچہ خاتون اور بوران الب کا ملاپ نہیں ہو سکے گا اور غنچہ خاتون مر جائے گی؟ توگائے کو غنچہ خاتون کی شادی کا کیسے پتہ چلا اور اسے شادی کے کارواں کا راستہ کیسے پتہ چلا؟ کیا دندار کے علاوہ بھی قبیلہ میں غدار موجود ہے؟ مداحوں کی طرف سے کارچائی سر قلعے کی فتح کے بارے میں کافی سوالات، اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی اہم باتیں کریں گے، جس کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو بڑھتے ہیں گزشتہ قسط کی جانب۔ گزشتہ قسط بہت زبردست تھی، جذبات کا بہت زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملا۔ جیر کوتائی کا کردار ایسا بن چکا ہے جس نے مداحوں کے ایموشنز پر مکمل قابو پا رکھا ہے۔ جیر کوتائی کا مزاح مداحوں کو ہنساتا ہے اور ان کے آنسو ان کو رلاتے بھی ہیں۔ بامسی بے کے ساتھ جیر کوتائی کی محبت دیکھ کر سب جذباتی ہو جاتے ہیں۔ جیر کوتائی کا شیخ ادا بالی کے ساتھ پہلی بار سامنا ہوا ہے۔ جیر کوتائی ابھی تک تو مسلمان نہیں ہوا، لیکن اب اس کے دل میں اپنے گناہوں پر ندامت اور اسلام کی طرف اس کا رجحان صاف نظر آتا ہے۔ اپنے ظلم کا اعتراف کرنے کے بعد وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ معافی کا طلبگار بھی ہے۔ جیر کوتائی کو اس حالت میں دیکھ کر شیخ ادا بالی سب سمجھ گئے ہیں اور جیر کوتائی سے کہتے ہیں، اپنے محبوب سے کون ڈرتا ہے؟ تمہیں کلمہ پڑھنے کے لیے کس چیز کا انتظار ہے؟ تمہیں بس توبہ کرنی ہے۔ ان تمام سینز نے مداحوں کو بھی جذباتی کر دیا۔ ابھی چند اقساط قبل ہی لینا خاتون شیخ ادا بالی کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہوئی تھی۔ شیخ ادا بالی کی جیر کوتائی سے یہ ملاقات بہت اہم ہے، کیونکہ بہت جلد جب جیر کوتائی شیخ ادا بالی سے ملے گا تو وہ بھی مسلمان ہو جائے گا۔ یہ سین ہمیں 1 سے 2 اقساط میں ہی دیکھنے کو مل جائیں گے۔ جب سے عثمان بے سردار بنے ہیں، وہ مشکل سے مشکل حالات میں گھرے نظر آتے ہیں۔ اس تمام وقت میں شاید ہی کوئی خوشی کا موقع ملا ہو۔ اب بھی جب ہر طرف سے عثمان بے کو دشمنوں کا سامنا ہے، انہوں نے حالات کو تھوڑا بیلنس کرنے کے لیے غنچہ خاتون اور بوران کی شادی کی تقریب کا فیصلہ کیا، اور یہ تقریب سوگوت میں رکھی گئی۔ یہ مداحوں کے لیے بھی ایک خوشخبری تھی، لیکن آخرکار توگائے نے رنگ میں بھنگ ڈال ہی دی۔ ان دونوں کے خوبصورت سفر کے شروعات میں ہی توگائے نے اپنا غضب دکھایا اور سوگوت سے قبیلے آنے والوں کے کاروان پر حملہ کیا۔ دیکھنے والے تو اس وقت چونک گئے جب توگائے نے نکولا کے سامنے بوران الب کی شادی کی بات کی اور ان پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ سب دنگ رہ گئے تھے، کیونکہ یہ معلومات توگائے تک کیسے پہنچی۔ اتنا ہی نہیں، توگائے کو کاروان کے رستے کا علم کیسے ہوا کہ وہ اسی راستے سے قبیلہ جائیں گے۔ سب کا دھیان اسی طرف گیا کہ یہ کسی غدار کا کام ہے۔ ویور، جب بھی ہم غدار کی بات کرتے ہیں تو سب کے ذہنوں میں دندار کا نام ہی آتا ہے، مگر کچھ عرصے سے دندار تو معلومات نہیں پہنچا رہا تھا تاکہ عثمان بے کو اس پر شک نہ ہو جائے۔ خیر، یہ بھی یاد رہے کہ گزشتہ دنوں دندار بے پیتروس سے ملا تھا، اور پیتروس تو پہلے ہی توگائے کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور چونکہ پیتروس سوگوت میں ہے اور شادی کی تقریب بھی چونکہ سوگوت میں ہی تھی، تو اس کے بارے میں اسے کافی علم ہوگا۔ یعنی یہ معلومات دندار بے اور پیتروس کے ذریعے توگائے تک پہنچی ہے، یا یہ پھر عمر بے کے کسی ساتھی نے سب معلومات توگائے تک پہنچائی ہے، لیکن اس کا امکان قدرے کم ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ سب کچھ دندار بے کا ہی کیا دھرا ہو، کیونکہ ٹریلر میں ہم نے دندار بے کو کہتے سنا کہ وہ توگائے کے ذریعے عثمان پر آخری وار کرے گا۔ مطلب اس سے قبل بھی وہ توگائے کے ذریعے عثمان بے پر وار کر چکا ہے، اور اس خطرناک حملے میں عبد الرحمن غازی نے جام شہادت نوش کیا اور اپنی آخری سانسیں اپنے درینہ دوست بامسی بے کے ہاتھوں میں لی۔
ارطغرل کے پہلے سیزن سے نظر آنے والے ایک اور کردار اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبد الرحمن غازی نے مرنے سے پہلے بھی اپنا آخری فرض ادا کیا اور غنچہ خاتون کے آگے آ کر انہیں بچا لیا۔ حالانکہ اس وقت غنچہ خاتون کو ایک تیر لگ چکا تھا، تو گائے کی غنچہ خاتون کو مارنے کی پلاننگ نے مداحوں کو پریشان کر رکھا تھا کہ کیا وہ واقعی غنچہ خاتون کو مار دے گا، کیونکہ ایک لمبے عرصے سے مداح بوران اور غنچہ خاتون کی شادی کا انتظار کر رہے تھے، اور جب یہ لمحہ آیا تو توگائے کے حملے نے سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ اس سے توگائے عثمان بے کو ایک اور بڑا جھٹکا دینے میں کامیاب ہو گیا، مگر غنچہ خاتون کو مارنے کا اس کا خواب ادھورا ہی رہ گیا، کیونکہ غنچہ خاتون کی جان بچ جائے گی۔ بے شک وہ تیر لگنے کی وجہ سے شدید زخمی ہوئی ہیں، مگر جلد صحت یاب بھی ہو جائیں گی۔ ملعون خاتون کو سٹارٹ میں بہت بہادر دکھایا گیا تھا، لیکن اب اس کی بار بار غلطیاں اور عثمان بے کے سامنے اس کی ہٹ دھرمی مداحوں کو غصہ دلا رہی ہے۔ اس سے ملعون خاتون کے کردار کی خامیاں سامنے آ رہی ہیں، جبکہ ملعون خاتون کی ان منمانیوں کی وجہ سے عثمان بے کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ سب سے بڑا نقصان تو عینی گل قلعے میں رہ جانے والے ان کے جاسوس ذوالفقار درویش کی شہادت تھی، لیکن ملعون خاتون جو اپنی طاقت پر اتراتی پھر رہی ہے اور عثمان بے کو نیچا دکھانے کے چکر میں دشمنوں کی سازشوں کا جانے انجانے میں حصہ بن رہی ہے، عثمان بے اب انہیں سختی سے منع کرنے والے ہیں۔ ابھی تک تو وہ انہیں صرف سمجھاتے آئے ہیں، مگر اب چونکہ معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے، اس لیے عثمان بے نے ملعون خاتون اور عمر بے کے خلاف تلوار نکالنے کی بات بھی کی۔ صرف بات ہی نہیں کی، اگر ملعون خاتون باز نہ آئی تو وہ اپنی بات پر عمل بھی کریں گے۔ ملعون خاتون کے کاروان کو عینی گل قلعے میں جاتے ہوئے اپنے قبضے میں لے لیں گے اور ملعون خاتون کو قبیلہ واپس لائیں گے۔ اس کے بعد ملعون خاتون اور عمر بے کی عثمان بے سے شدید تلخ کلامی بھی ہوگی، مگر ایک دوسرے پر تلواریں نکالنے کی نوبت سے پہلے ہی عثمان بے حالات پر قابو پا لیں گے۔ اب ذرا اس سوال کے بارے میں بات کرتے ہیں جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ ہم نے جب بتایا تھا کہ اس سیزن میں عثمان بے کارچائسا قلعے فتح کریں گے تو دیکھنے والے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ قلعہ تو پہلے ہی سے فتح کر چکے ہیں۔ ویورز، آپ کو ذرا تفصیل سے سمجھاتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ارطغرل بے نے یہ قلعہ پہلے ہی فتح کیا تھا۔ تاریخ کے مطابق کارچائسا قلعے کا محاصرہ سلطان علاؤالدین نے 1231 میں کیا تھا، اور اناطولیہ میں منگولوں کی آمد کی وجہ سے سلطان اناطولیہ چلے گئے تھے اور یہ کام ارطغرل بے کو سونپ دیا تھا۔ ارطغرل بے نے یہ قلعہ 1231 یا 1232 میں فتح کر لیا تھا، مگر یاد رہے کہ سلطان علاؤالدین کی موت اور سلطان غیاث الدین کی تخت نشینی کے وقت منگول پوری طاقت میں تھے۔ ارطغرل سیریز میں بھی ہم نے دیکھا کہ منگول کمانڈر ریان نے سلطان غیاث الدین کو کیسے جکڑے ہوئے تھا اور تمام فیصلے اپنی مرضی سے کروائے، یعنی اس دور میں منگولوں کا راج تھا۔ اور سیزن 5 میں ہم نے دیکھا کہ سلطان غیاث الدین کو قید کیا ہوا تھا۔ جب ارطغرل بے نے اس کو بچایا تھا، اس وقت محل اور ریاست کے تمام معاملات منگولوں کے ہاتھوں میں جا چکے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کارچائی قلعہ بھی ترکوں کے پاس ہی رہا تھا۔ تاریخ کے مطابق بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور عثمان بے نے کارچائی قلعہ 1288 میں فتح کیا تھا، یعنی کارچائسا قلعہ 2 دفعہ فتح ہوا تھا، اور اب دوسری بار اسے عثمان بے فتح کریں گے۔ ویورز، کوئی بھی ایسا سین جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہو کمنٹس باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، اور کورلوس عثمان کی قسط نمبر 52 31 مارچ کو پیش کر دی جائے گی۔ ویورز، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم کورلوس عثمان کو اردو میں ڈب کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ہماری یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ اپنے میڈیا سورسز پر شیئر کیجیے تاکہ ہم یہ آپ کے لیے ممکن بنا سکیں۔ شکریہ۔